Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. درس امروز را آغاز می کنم. در این درس می آموزیم واژه‌های جدید. الان واژه‌های جیم می خوانم. گوش کنید و بخوانید. جیم جنگل، مسجد، برنج چاول کو کہتے ہیں. عاج ہاتھی کے جو لمبے دانت ہیں انہیں کہا جاتا ہے. گوش کنید و بخوانید. سنیں اور پڑھیں. جنگل، جارو، جلیغے، جیب، جغد، جراب، جعبے، جانماز، جگر، جیر جیرک، جمعے، جوجے. اچھا کچھ تلفظ دیکھیے گا یہاں پہ. جیسے قوف کا تلفظ غین سے مشابہ کرنا ہے. گول والی ہا کا تلفظ بڑی یہ جیسا کرنا ہے. جو حرکات کشیدے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. جیسے یہ جیم یہ زر جی، تو اس کو جلدی سے جیب کر کے نہیں پڑھیں گے، جیب کر کے ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ حرکات کشیدہ ہیں. ہم نے پہلے یہ حرکات پڑھی ہیں. الف والی، واو والی، یا والی حرکات کو حرکات کشیدے کہا جاتا ہے. اس کے بعد کامل کنید اور مانند نمونے بنویسید. یہ دونوں تمرین میں آپ کو نہیں دے رہی کیونکہ یہ بہت آسان ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. الان واژه‌های چه میخوانم. اب میں وہ الفاظ پڑھوں گی جو حرف چے سے شروع ہوتے ہیں. چے کا تلفظ کیا ہے؟ چھ، یعنی موٹا اس کو ادا کیا جائے گا. چھشم. ایک لفظ ہوتا ہے چھاشم. چھاشم یعنی میں حاضر ہوں، لیکن چھشم آنکھ کو کہا جاتا ہے. سینڈوچ. قارچ. قارچ کہتے ہیں مشروم کو. غنچے. غنچے کلی کو کہا جاتا ہے. گوش کنید و بخوانید. چھنگال کانٹا، چھاغو چھری، چشم آنکھ، چین چین آپ جانتے ہیں ملک چین، چغندر چغندر یہ چقندر، چوب لکڑی، چوپان چرواہا، چروک بغیر استری ہوا وہ لباس یا کوئی بھی کپڑا، قینچی 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 کو کہتے ہیں، چراغ قوے چراغ قوے ٹارچ کو کہتے ہیں، چھائی چائے، چھاتر چھاتر چھتری کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی کامل کنید اور مانند نمونے بنویسید. ہم ان دونوں تمرین کو چھوڑتے ہوئے پھر آگے بڑھ جائیں گے. گوش کنید و بخوانید. سنیں اور پڑھیں. اور پھر سے میں وہ جملہ بولتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں. الان واژه‌های ہے می خوانم، یعنی اب میں وہ لفظ پڑھوں گی جو حرف ہے سے شروع ہوتے ہیں. حشرے یعنی حشرات، کیڑے مکوڑے. تسبیح تسبیح تسبیح. تمساح مگرمچھ. صحرا ریگستان، اور صحرا بھی کہتے ہیں اردو میں بھی. گوش کنید و بخوانید. سنیں اور پڑھیں. حلقے یہ جو بغیر پتھر والی انگوٹھی عموماً چھلے جو پہنے جاتے ہیں نا، وہ اس کو کہتے ہیں حلقے. حاکم بادشاہ. حیوان حیوان یہی جانور. صحی صحی. حباب بلبلے کو کہا جاتا ہے. حوری حوری حوریہ جو حور کو کہا جاتا ہے. حشرے اوپر میں بتا چکی، کیڑے مکوڑے. حاجی ماشین حساب. ماشین حساب کہتے ہیں کیلکولیٹر کو. ہیلے ٹرک. ٹرک ہی اس کو میں اردو میں کیا آپ کو بتاؤں. ہیلے جیسے ہوتا ہے کہ کیا ہیلے بہانے کرنا، کوئی ٹرک لگانا، ایسے ہیلے. حفرے گھڑے کو کہتے ہیں. ہومے اطراف اراؤنڈ بیان کیا ہے اس میں. پھر وہی کامل کنید اور مانند نمونے بنویسید. ہم ان دونوں تمرین کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے. لطفاً توجہ کنید. آج کا جو خاص نقطہ ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ دارم داری دارد. مصدر ہے داشتن. اس کی ایک الگ سی ویڈیو بھی انشاءاللہ بناؤں گی تاکہ آپ اس مصدر کو سمجھ سکیں. اصل میں ہمیں مصدر سمجھنے ہیں، اس میں سے جو ہم نکالتے ہیں، ریشے نکالتے ہیں، پھر شناسے لگاتے ہیں، کون کون سی ضمیر کے ساتھ کون کون سے شناسے لگائے جاتے ہیں. اصل ہمارے جو سمجھنے والا کام ہے نا وہ یہیں پر ہی اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم اس کو الگ سے ویڈیو میں بھی سمجھیں گے. ابھی بس میں یہ جو کتاب ہمیں پڑھانی ہے تو کتاب کو مکمل کرواتے ہوئے
یہ آپ کو پڑھاتی ہوں. لطفاً توجہ کنید، مہربانی فرما کے توجہ فرمائیں، توجہ کریں. من، من کے ساتھ دارم. دیکھیں میم جو آخر میں آ رہا ہے نا، من ضمیر ہے اور یہ جو میم ہے یہ من کا شناسے ہے. تھو داری، دیکھیں دار، اوپر بھی دار تھا، نیچے بھی دار ہے اور سب سے نیچے بھی دار ہے. دار تینوں میں ہے لیکن آخری حرف جو ہے وہ بدل رہا ہے. اوپر میم ہے، اس کے نیچے یا ہے اور اس کے نیچے دال ہے. یہ جو آخری حرف بدل رہا ہے نا، یہ ضمیر کی وجہ سے بدل رہا ہے. من کے ساتھ میم آتا ہے، تو کے ساتھ یا آتا ہے، او کے ساتھ زبر اور دال، یعنی آخر میں دال آئے گا اور دال سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر لگے گا. یہ بن مضارع ہے، ٹھیک ہے. من دارم، میں رکھتا ہوں یا میرے پاس ہے. تو دوری، تمہارے پاس ہے. او دورت، اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے. داشتن اس کا مصدر ہے. داشتن کا مطلب ہوتا ہے پاس ہونا یا رکھنا، ٹھیک ہے. من چھتر دارم، میرے پاس چھتری ہے. من انار دارم، میرے پاس انار ہے. تو توپ داری، تمہارے پاس بال ہے، فٹ بال ہے. تو پرتقال داری، تمہارے پاس نارنگی ہے. او اسب دارد، اس کے پاس، دیکھیں دارد، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں دال اور اس سے ماقبل ایک زبر، جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر زبر لگے گا. بن مضارع میں یعنی جب پریزنٹ انڈیفینٹ بنیں گے نا، جو زمانہ حال کے جملے بنیں گے، یہ اس کا طریقہ ہے. او اسب دارد، اس کے پاس گھوڑا ہے. او چراغ غوے دارد، اس کے پاس چراغ یعنی اس کے پاس ٹارچ ہے. گوش کنید و بخوانید، سنیں اور پڑھیں. من پیراہن دارم، میرے پاس لباس ہے. تو پھول داری، تمہارے پاس پیسے ہیں. او جارو دارد، اس کے پاس جھاڑو ہے. این خانم پرتقال دارد، ان عورت کے پاس یا اس عورت کے پاس، اس خانم کے پاس کیا ہے؟ پرتقال، نارنگی ہے. اب دیکھیں این خانم بھی کون سی ضمیر پہ آ گیا؟ او والی ضمیر پر. کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے نا. جب میری بات ہوگی تو میں من کہوں گی، جب میرے سامنے والے کی جس سے میں بات کر رہی ہوں اس کی بات ہوگی یعنی سیکنڈ پرسن کی بات ہوگی تو میں اس کو تو کہوں گی. لیکن جب جیسے آپ یو کہتے ہیں تم، لیکن جب کسی تھرڈ پرسن کی بات ہوگی تو ہم اس کے لیے او کہیں گے. اور جو بھی او کی ضمیر پہ آئے گا، این خانم، وہ عورت یا یہ عورت، اس کے لیے بھی یہ تھرڈ پرسن کی بات ہے، میری اور تمہاری بات نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ہم وہی والا شناسے لگائیں گے جو ہم نے او کا شناسے استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ بھی او کی ضمیر پہ جا رہا ہے. این خانم پرتقال دارد، ان عورت کے پاس نارنگی ہے. آن پسر بستنی دارد، آن پسر بستنی دارد، اس بچے کے پاس، اس لڑکے کے پاس آئس کریم ہے. پیراہن جیب دارد، پیراہن یعنی لباس میں جیب ہے. اب دیکھیں یہ پیراہن بھی تھرڈ کی بات ہے نا، میری اور آپ کی بات نہیں، کسی تیسرے کی بات ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، لیکن وہ کسی تیسرے کی بات ہے. اسی طرح سے آپ اس پیراہن کی جگہ پہ لگا لیں کہ جنگل فیل دارد، جنگل میں ہاتھی موجود ہے. یا آپ لگا لیں کہ فیل آج دارد، ہاتھی کے آج، ہاتھی دانت جو ہوتے ہیں لمبے لمبے دانت ہیں، ہاتھی کے پاس دانت موجود ہے، ٹھیک ہے. استخر آب دارد، سوئمنگ پول میں پانی ہے. این حیوان آج دارد، اس جانور کے لمبے لمبے دانت ہیں. گوش کنید و بخوانید. این پیراہن است، یہ پیراہن ہے، یہ لباس ہے. من پیراہن دارم، میرے پاس لباس ہے. این کتاب است، تو کتاب داری، یہ کتاب ہے، تمہارے پاس کتاب ہے. آن توپ است، وہ بال ہے، فٹ بال ہے. او توپ دارد، اس کے پاس فٹ بال ہے. آن جنگل است، وہ جنگل ہے، جنگل درخت دارد، جنگل میں درخت ہوتے ہیں. این حیوان است، یہ جانور ہے. این حیوان آج دارد، یہ حیوان ہاتھی دانت، یہ لمبے لمبے دانت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. با واجے یہ مناسب کامل کنید. اب یہ والی تمرین آپ کو کرنی ہے. با یعنی ذریعے یا ساتھ، واجے کہتے ہیں لفظ کو، اور واجے یہ جو ہم نے چھوٹی کا جو استعمال درمیان میں کیا ہے، یہ جملے کو یعنی ربط بھی دیتا ہے. با واجے یہ یعنی اس کے ذریعے، لفظ کے ذریعے. واجے یہ مناسب لفظ کے ذریعے، ٹھیک ہے، مناسب لفظ کے ذریعے کامل کنید، مکمل کریں. مثال آن اتاق
آن اتاق پنجره دارد. آن اتاق پنجره دارد. اس کمرے میں کھڑکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کچھ ہیں 20 جملے، اور یہ آپ کو مناسب لفظوں کے ساتھ مکمل کرنے ہیں. تو یہ تمرین کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یہ تمرین آپ مجھے کر کے دکھا سکیں. اتنا اسکرین شاٹ لیں، پھر میں اس کو آگے بڑھا دیتی ہوں. لطفاً این 20 جمله با واژگی مناسب کامل کنید. سلامت باشید. الله حافظ.